بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 2۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ بیمار اور مسافر شخص رمضان کے بعد روزوں کی قضا رکھ سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اور کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی تعداد میں روزوں کی قضا پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دعا کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ کا فرمان ہے، اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ غلط طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ پارہ نمبر 3، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آخرت میں خوب ثواب ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے قیامت کا ایسا دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالی اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں تک بڑھاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بندے کے اخلاص کی وجہ سے ثواب میں 700 سے بھی زیادہ کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف پہنچے گا اور نہ کوئی غم۔ نیک کاموں میں گھٹیا مال دینے سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں بند کیے بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ کثرت سے خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں
وہ اپنے پروردگار کے پاس قیامت کے دن اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ اس دن انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ سود کھانے والے کا انجام۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے یعنی خریدنا اور بیچنا بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ادھار کا معاملہ کرتے وقت اسے لکھ لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتے ہیں، ایمان والو، جب تم کسی طے کیے ہوئے وقت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہترین دعا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم میں سے کوئی بھول چوک اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہماری حمایت کرنے والے اور مددگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔